ان کی عادتیں، ان کی سوچ، ان کی عبادات وہ کتنی بدل گئی، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے جیسے اس دور میں اثر رکھتے تھے تو بھائی آج بھی ان میں اثر موجود ہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ بس مجھے اور آپ کو تھوڑی سی نیت کر لینے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہم بھی اس نیت سے اپنے نبی پاک کا ذکر خیر سنیں اور کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ تبدیلی اور وہ انقلاب میرے اور آپ کے اندر بھی پیدا کرے، تاکہ جو آپ کی تعلیمات ہیں، آپ جو سکھا کر گئے ہیں، تو بھائی ہم وہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ میں نے ابتداء اس لیے کہہ دیا کہ جب میں اور آپ یہ نیت کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو زیادہ ہوگا۔ تو آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو اخلاقی تعلیمات دی ہیں ان کے متعلق کچھ عرض کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی امت کو عقائد و نظریات بھی سکھائے، جیسے اللہ ایک ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، یہ ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اچھی بری تقدیر یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کو عقائد کہتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے نبی نے سکھائے۔ ہمارے نبی نے عبادات بھی سکھائی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ کے نبی نے یہ بھی ہمیں سکھائے ہیں۔ جیسے عقائد سکھائے ہیں، عبادات سکھائی ہیں، ایسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اخلاق بھی سکھائے۔ اخلاق کا معنی ہوتا ہے ساڑیاں عادتیں ٹھیک ہو جائیں، ساڑھے رویے ٹھیک ہو جائیں۔ جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کوئی معاملہ ہوتا ہے، چاہے محلے کی سطح پر ہو، چاہے گھر کی سطح پر ہو، چاہے قومی سطح پر ہو، اس وقت میرا اور آپ کا آپس میں جو رویہ ہے وہ اچھا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اخلاق کا اچھا ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے صحابہ اکرام کو یہ سکھایا اور اپنی امت کو بھی تعلیم دی۔ قبل اس کے کہ میں آپ کی اخلاقی تعلیمات کو عرض کروں، پہلے اس کے متعلق دو روایتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو تمہارے نیک اعمال جب تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہے؟ جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزنی عمل بتا دوں کہ وہ کون سا ہوگا جس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ وزنی عمل وہ تمہارے اچھے اخلاق، ان کا وزن تمہاری عبادات سے بھی زیادہ ہوگا، نماز سے بھی زیادہ ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو فرمایا اعمال میں سب سے زیادہ وزنی عمل وہ تمہارے اچھے اخلاق۔ اور ایک روایت اور ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤں قیامت کے دن جب تم آؤ گے تو میرے قریب کون لوگ بیٹھے، آپ کے قریب کن لوگوں کو بیٹھنے کا موقع دیا جائے گا۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ قیامت کے دن جب تم آؤ گے تو تم میں سے میرے لاڈلے اور میرے چہیتے کون لوگ ہوں گے، جنہاں نہ مینوں پیار بہتا ہوئے گا قیامت والے دن۔ تو آپ نے فرمایا جگہ بھی ان کی میرے قریب ہو اور مجھے ان کے ساتھ محبت اور پیار ہوگا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے بیٹھنے کے اعتبار سے قریب اور میرے لاڈلے وہ لوگ ہوں گے دنیا میں جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے وزن بھی ان کا زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے کی جگہ بھی مل جائے گی۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں ہم عبادات اچھی کریں تو وہاں میں اور آپ اپنے اخلاق کو بھی اچھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں،
آپ نے ہر موقع پر اخلاقی بلندی دکھائی ہے اور اس کمال درجے کی دکھائی ہے کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک سائل آیا، مانگنے والا جس کو آپ کہتے ہیں، بھکاری کہہ لیں، تو ایک سائل آیا آپ کے پاس اور آپ نے چادر اپنے اوپر لی ہوئی۔ اس نے کیا کیا، چادر کے دونوں پلو وہ پکڑے، جیسے یہ چادر ہو تو اس کے دونوں کنارے اس نے پکڑ لی اور پکڑ کے کھینچا بھی اور بٹنے بھی لگا ان کو۔ تو جب اس نے کھینچا اور بٹنے لگا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم و نازک گردن پہ نشان پڑ گئے۔ پہلے تو اس نے یہ کھینچا اور کھینچنے کے بعد وہ کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے پاس مال ہے اس میں سے میرا حصہ ملے، میرا بھی حق بنتا ہے، یہ جو میرا حصہ میں دیو۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں، میرے اور آپ کے گلی کوچے میں بھی بھکاری لوگ آتے ہیں، سوال کرنے والا آتا ہے، اگر کوئی منگتا آ کے